الحاج حبیب الرحمان پہلوان صاحب کے بڑے پرانے رفیق کامریڈ امتیاز احمد صاحب سے میں ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آج کی اس مجلس کے صدر محترم، ڈائس پر موجود مذہبی، سماجی، دینی اور دوسری تنظیموں کے تمام حضرات اور یہاں اس صحن میں موجود بھائیوں، آج ہم جو اس کتاب تو میں نہیں کہتا اس کو، دس از ناٹ بک، یہ بک کے فارم میں ضرور ہے، مجھے معاف کریں گے آپ، بک کی شکل میں ضرور ہے یہ، لیکن یہ اسمارکہ ہے۔ ہندی میں اسمارکہ کہتے ہیں، اردو میں نشانی کہہ لیجئے، انگریزی میں ایک اچھا لفظ ہے ریممبرنس، وہ ہے، اس کو بک فارم میں ہے، وہ اسمارکہ جو ہے بک فارم میں، اس لیے کہ بک جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ٹاپک پہ وہ لکھی جاتی ہے اور وہ پڑھی جاتی ہے برسوں برس تک، وہ اس پہ تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی اسمارکہ پہ تنقیدیں نہیں ہوں گی۔ جو تاثرات لوگوں کو دینا تھا انہوں نے اپنے تاثرات دے دیے، اس بک میں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ کتاب جہاں تک جائے گی روشنی پھیلائے گی، ان کے کارنامے، حبیب الرحمان پہلوان آجانی حبیب الرحمان پہلوان کے جو کارنامے ہیں وہ دور تک پھیلیں گے، اور لوگوں کی یادوں کو زندہ رکھنے کا یہ ایک طریقہ بھی ہے، یہی ایک طریقہ ہے جو لمبے وقت تک یہ زندہ رہتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، حالانکہ وقت تو بہت بتایا ہم نے۔ میرا تو پہلا انٹریکشن ان سے ہوا 1967 میں۔ اب غور فرمائیے کتنا زمانہ گزر گیا، 54-55 سال ہو گئے، جب میں کمیونسٹ پارٹی میں نے جوائن کی تھی، اور اس وقت میں نے یہ عہد کیا کہ میں اپنی پوری زندگی خدمت خلق میں گزاروں گا، لوگوں کی خدمت کروں گا، اور پہلوان صاحب کی ہی طرح میں نے بھی وہ راستہ چنا کہ ہم نے کوئی نہ مذہب دیکھا، نہ مسلک دیکھا، نہ اور کچھ دیکھا، کوئی تفریق نہیں کی، لوگوں کی جس کو ضرورت پڑی اس کی مدد کی۔ تو اسی وقت 67 میں ایک گرفتاری بھی ہوئی تھی، بینک نیشنلائزیشن کا آندولن کمیونسٹ پارٹی نے چلایا تھا، میں اب بہت اچھی طرح نہیں یاد کر پا رہا ہوں کہ پہلوان صاحب اس میں شامل تھے یا نہیں، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ وہ اس میں شامل تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت بری حالت تھی بنکروں کی، اور بنکر چاہتے تھے کہ ان کو کچھ پونجی مل جائے جس سے وہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اور بینکوں کے دروازے بند تھے ان کے لیے، تو بینکوں کے نیشنلائزیشن کی تحریک سی پی آئی چلا رہی تھی، اور آج یعنی حکیم سردار صاحب، پرانے لوگ جانتے ہیں عبدالحکیم سردار، جو بہت مشہور شخصیت تھی، بالکل پہلوان صاحب ہی کی طرح، وہ بھی اپنے چھیتر میں کام کرتے تھے، قاسم پورہ اور اطراف کے محلوں میں، تو وہ بھی اس میں شامل تھے، انہی کی رہنمائی میں، اور ہم سب اور دوسرے لوگ، پہلوان صاحب بھی، سارے لوگوں نے اس میں دھرنا دیا، تو اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی تھیں اور کچھ لوگ جیل بھی بھیجے گئے تھے، اور تب سے میں ان کو جانتا ہوں۔ اور جہاں تک میری انالیسس ہے ان کے بارے میں، کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ویورز کمیونٹی ہے، یہ بنکر جو ہیں، یہ آگے بڑھے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانے کا کام کریں، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ایک تڑپ تھی تعلیم کے لیے کہ جو ہماری نسل ہے، اور اس کی بہت ساری وجہیں ہیں کہ وہ پیڑھی جو تھی، ہمارے پہلے کی جو پیڑھی، اس پیڑھی کے لیے بہت مشکل تھا کہ 2 وقت کی غذا کا انتظام کرنا اور پھر پڑھائی کا، لیکن یہ تڑپ تھی کہ جو آگے آنے والی نسلیں ہیں، جو پیڑھی ہے،
اس پیڑھی کو یہ درد نہ دیکھنا پڑے، اور انہوں نے تعلیمی اداروں کے قیام کی طرف ان کے پاس بڑے مخلص لوگ ملے، تبھی یہ ممکن ہو سکا کہ پہلوان صاحب نے اپنے کاموں کو آگے بڑھایا۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بتایا، چاہے وہ فیلڈ ہو ہیلتھ سروسز کی الراضی کو انہوں نے بنایا، اسپیس رہے، بہت سارے ان کے ساتھیوں نے مل کے بنایا، عالیہ کو آگے بڑھایا۔ عالیہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا لیکن اس کو بہت آگے بڑھایا انہوں نے، اور عالیہ انٹر کالج کا بھی قیام عمل میں آیا۔ تو یہ اب وہ نہیں ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پہ لوگ چلیں، آگے چلیں، اس لیے کہ ہر انسان کو جو دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ہے، اس کے ذمے جو کام ہے وہ کر کے تو پھر وہ چلا جائے گا، ان کی یادیں بس رہ جاتی ہیں۔ ان کو یاد کرتے ہوئے اور ان کے جو اچھے کام ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ میں اپنی طرف سے ان کی جو خدمات ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شکریہ۔ کامریڈ امتیاز احمد صاحب مئو کی بڑی عظیم سیاسی شخصیت کا نام ہے، اور عوام سے جڑے رہنے والے یہ سیاسی لیڈر ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کیا اور 2 قدم آگے چل کر انہیں اس کے سدباب کی کوشش بھی کی، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ آج اس تقریب میں پہلوان صاحب کے تعلق سے ان کے جذبات اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچ رہے تھے۔ ان کے اس پرمغز اور قابل تقلید خطاب کے بعد